حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ غزوہ احد کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی شریک رہے، اور انہوں نے غزوہ احد کے موقع پہ شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھلائے۔ ایک مرتبہ ابو دجانہ بیمار ہو گئے، حضرات صحابہ کرام ان کی تیمارداری کے لیے، بیمار پرسی کے لیے ان کے پاس تشریف لائے، تو ابو دجانہ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ چہرے کے اندر ایک نورانیت، ایک کشش، خوبصورتی کے اندر اضافہ محسوس ہو رہا تھا۔ حالانکہ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ جب بندے کو بخار ہو جائے، کسی بھی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے، تو بندے کا وزن بھی کم ہو جاتا ہے، بندے کا چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، چہرے کے رنگ کے اندر پلاہٹ آ جاتی ہے۔ لیکن ابو دجانہ کا چہرہ بیماری کے اندر زیادہ چمک رہا تھا۔ تو صحابہ کرام نے ابو دجانہ سے پوچھا، ابو دجانہ وجہ کیا ہے کہ چہرے کے اندر خوبصورتی، نورانیت، جاذبیت، کشش کیوں پائی جاتی ہے؟ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ میرے اندر ایک عمل پایا جاتا ہے، جس عمل کی وجہ سے اللہ نے چہرے کے اندر نور پیدا فرما دیا۔ تو صحابہ نے پوچھا، ابو دجانہ وہ عمل بتا دیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی زبان سے لاعیانی بات نہیں نکالتا، یعنی لاعیانی گفتگو نہیں کرتا، مطلب کی بات کرتا ہوں، جو خیر کی بات ہوتی ہے اور جنت کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے، اس کے علاوہ فضول بات میں اپنی زبان سے نہیں نکالتا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی چہروں کے اندر ایک نور پیدا ہو جائے، ایک کشش پیدا ہو جائے، اور اللہ کی مخلوق بھی محبت کرنا شروع کر دیں، تو زبان سے لاعیانی گفتگو نہ کریں۔